جو مانگو گے رب انشاءاللہ آپ کو عطا کرے گا. اس کی اتنی برکت ہے کہ آپ سوچ نہ پاؤ گے کہ رب کہاں سے آپ کو عطا کرتا جائے گا. آپ لیتے جاؤ گے, اللہ آپ کو عطا کرتا جائے گا. السلام علیکم, کیا حال ہے بھائی جان اور میری بہنوں, ٹھیک ہو؟ یہ کیا ہے؟ پرس ہے. اگر آپ کے پرس میں جگہ ہے, دیکھیں نا, یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. یہ پوچھنے کا کیا مطلب ہے کہ اگر تمہارے پرس میں جگہ ہے؟ پرس میں تو بڑی جگہ ہوتی ہے, لیکن کیا پتا پہلے ہی پھولا ہو. اللہ تعالیٰ خیر کرے, آپ کی پرس میں دولت مال ہو تو جگہ ہی نہ ہو. پھر اگر آپ کے پرس میں نہیں ہے, اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پرس خالی رہتا ہے, آپ کی جیب خالی رہتی ہے. میں آپ کو عمل بتاتا ہوں. ایک باجی جان میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ دکاندار تھا میں کسی دور میں, اپنا کوئی ایک میری دکان کے سامنے تھانہ وغیرہ, کچہریاں, عدالتیں تھیں, تو بڑی دنیا کا آنا جانا تھا. تو ایک خاتون آئی میری دکان پر کوئی چیز لینے کے لیے, تو میں نے کوئی بات کی, اس طرح بات ہوئی, یہ دے دو وہ دے دو. بات کرتے کرتے کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ کچھ بندے ہوتے ہیں جن کے خیالات مل جاتے ہیں, پھر وہ چند باتیں زیادہ ہو جاتی ہیں. تو میں نے انہیں کہا اچھا یہ بات ہے تو یہ وظیفہ کریں. میں نے کہنے لگی وظیفہ, کہنے لگی کہ میں ایک آپ کو تو آپ کیا وظیفہ بتاؤ. مجھے کہنے لگی آپ کیا وظیفہ بتاؤ گے؟ میں بتاتی ہوں. تمہارے پرس میں جگہ ہے؟ میں نے کہا بڑی, پرس تو میں رکھتا ہی نہیں, جیب میں رکھتا ہوں. اب یہاں پر یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر پرس نہیں رکھتے تو جیب میں رکھ لو. تو اگر پرس میں جگہ ہے تو یہ چیز رکھ لو, تمہارا پرس پھٹ جائے گا. کس سے؟ اتنا بھی بیچ میں دولت پیسہ آپ کے آ جائے گا. تو میں نے کہا پھر آپ مجھ سے رعایت کیوں کروا رہی ہیں؟ اصل میں یہ توڑ مروڑ کے جو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں نا, وہ کافی گفتگو ہوئی نا. کہنے لگی یہ چیز لی ہے, فلاں چیز اسی طرح دے دو, رعایت کے طور پہ, کنسیشن کے طور پہ. میں نے کہا ایسے تو نہیں نہ ہوتا. پھر کہنے لگی میں مذاق کر رہی ہوں, مجھے تو 5 لاکھ بھی ضرورت ہونا تو میرے پرس میں آ جاتا ہے, ایسا اللہ سبب لگاتا ہے. تو میں نے کہا پھر ہمیں بھی وہ عمل بتائیں. تو کہنے لگی کہ اگر آپ بھی عمل, میں آپ کو اجازت دیتی ہوں اور یہ بھی اجازت ہے آپ کسی کو بھی دیں, ہے جی. تو بہرحال کہنے لگی کہ اگر کوئی بندہ غریب ہے, محتاج ہے جی, اور اخراجات جو جائز اخراجات ہیں وہ بھی اس کے پورے نہیں ہو رہے, تو ایک عمل کرے, زندگی میں یاد کرے گا کہ کبھی کسی نے عمل بتایا تھا. تو اب وہ عمل بتاتا ہوں, زیادہ باتوں کو ہیر پھیر کرنے کا مقصد نہیں ہے. ہاں اتنا وہ بتا دوں کہ کہتی ہے کہ جب میرا بھی حالات ایسے تھے, وہ جس باتوں میں مطلب ہے کہ جب میں بات کی نا تو کبھی میں خالہ جی کہہ دوں ان کو, کبھی بہن جی کہوں. کہنے لگی مجھے باجی جان کہیں. شروع میں نے کہا تھا نا باجی جان نے وظیفہ بتایا تھا. تو کہنے لگی کہ جب یہ وظیفہ مجھے اس وقت ملا جب مجھے 25 لاکھ روپے کی ضرورت تھی. ابھی 3 دن اس پر عمل کیا تھا, پرس میں چیز رکھی, 3 دن ہے جی, 25 لاکھ چھوڑ کے 26 لاکھ کا بندوبست ہوا. اور ہر طرف سے, چاروں طرف سے میرے پاس پیسہ, رزق آتا ہے. لوگ سالن روٹیاں دے جاتے ہیں. یعنی اتنی اس کی پاور ہے, یعنی کہ وہ اتنی یعنی کہ مشہور ہے عورت وہ اپنے علاقے میں, کہ لوگ پیسے دے جاتے ہیں. لوگ کوئی ایک کام بھی وہ کرتی ہے, شاید پارلر کا بھی جانتی تھی اور کپڑے بھی سی لیتی تھی وہ. تو کہتی ہے کہ بڑا رش اور اتنا پیسہ اللہ دیتا ہے کہ حساب نہیں. لیکن ایک ٹائم تھا کہ مجھے اب پیسے کی ضرورت نہیں تھا, لیکن جب یہ وظیفہ مجھے پتہ چلا نا تو میں نے عمل کیا. تو یعنی کہ میں ہر پیسہ اپنے پرس میں رکھتی, پرس پھٹنے والا ہو گیا. تو عمل آپ کو بتاتا ہوں, آپ سے گزارش ہے عمل کی اجازت کے لیے ایک لائک کر دیں, چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل بھی سبسکرائب کریں, بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجیے گا تاکہ ہماری ہر ویڈیو بر وقت اللہ تعالیٰ خیر کرے آپ کو ملتی رہے. اور ایک کمنٹ ضرور کرنا. دوستو یہ کیا ہے, یہ آپ کو نظر آ رہا ہے جی, یہ دیکھیں, کمنٹ میں بتائیں کیا ہے یہ. لوہے قرآنی. کیا؟ لوہے قرآنی. اگر کوئی بندہ امیر ہونا, اس خاتون نے جو کہتی ہے مجھے باجی جان کہو, کہتی ہے کہ اگر کوئی بندہ امیر ہونا چاہے تو اپنے کمرے میں اس کو لگا لو, صبح جب اٹھو نا ہے جی, تو اس کو جی بھر کے کم از کم 1 منٹ پورا اس طرح آنکھیں کھڑی کر کے دیکھتے رہو. اور ساتھ میں یہ جو الفاظ نظر آ رہے ہیں اس کو بھی دہراؤ, پڑھو. یہ نظر آ رہے ہیں نا آپ کو,
میں نے کہا یار یہ تو ساری دنیا کو پتا ہے وظیفہ، آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ پڑھو۔ کہنے لگی گل تے پوری سنیا کر، تو وچ ہی بول پینا ہے۔ تو کہنے لگی کہ یہ تعویذ جو ہے یہ تعویذ ہی ہے نا، کل لوہے قرآنی ہے نا، تو اس کو آپ کیا کرو، یہ جو آپ کے الفاظ ہمیں نظر آ رہے ہیں ان الفاظ کو 313 بار پڑھو۔ یہ دیکھ لو آپ کے سامنے، ان الفاظ کو کیا کرو، 313 بار پڑھو۔ یہ سارے نظر آ رہے ہیں آپ کو، پڑھ کے یعنی پہلے پڑھ لینا ہے، اس کے بعد اس کو لکھو، لکھ کر اپنے پرس میں رکھ لو۔ اور بہتر یہی ہے، اس پر پلاسٹک کوٹنگ ہوتی ہے، وہ جو شناختی کارڈ وغیرہ پر نہیں لوگ پلاسٹک چڑھوا لیتے تاکہ خراب نہ ہو، زیادہ نقص نہ پڑے ہے جی، وہ کروا لو اور اپنے پرس میں رکھ لو جی۔ کہتی ہے کہ روز اب پہلی بار جب آپ نے یہ لکھا، آپ نے 313 بار پڑھ کے زکوٰۃ ادا کی، پھر لکھ کر اپنی جیب میں رکھ لیا، پھر آپ نے روز صبح کے وقت اس نقش کو اپنی دیوار پر لگا کے دیکھنا ہے، اور دیکھتے ہوئے یہ دیکھیں اس کو، یہ جو آپ کے الفاظ نظر آ رہے ہیں 11 بار پڑھنے ہیں، یعنی سارے پڑھ کے پڑھتے جائیں، 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 11 دفعہ اس کو پڑھیں صبح کے وقت۔ اور یہ آپ کے پرس میں بھی ہونا چاہیے، یا اگر نہیں ہے تو جیب میں رکھ لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں آپ نے کوئی ایسی جگہ پر، مثال کے طور پر باتھ روم وغیرہ جو واش روم ہوتے ہیں، اس میں نہ لے کے جانا، کیونکہ یہ لوح قرآن ہے، قرآن کی لوح ہے، اس کو آپ ایسی جگہ پر نہ لے کے جائیں جہاں پر اس کی بے حرمتی ہوتی ہو۔ اچھا، کہنے لگی کہ میں نے ابھی 3 دن رکھے تھے، 25 لاکھ روپے کی مجھے ضرورت تھی کہ مجھے مل جائے ہے، ایک ایسی اسے پراپرٹی پسند آئی، پرانی بات ہے، ایک اتنی زبردست پراپرٹی اس کو پسند آئی، کہتی ہے یہ تو میری سپنوں کی جنت ہے، یعنی اس طرح کا وہ رہائش تھی، کہتی ہے یہ مجھے مل جائے۔ ایسا اللہ نے سبب لگایا۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو بھی 25 لاکھ مل جائے، کیا پتہ آپ کو 25 کروڑ مل جائے، کروڑ روپیہ مل جائے، یا چھوڑو کروڑوں کو، پیسے جو ہے نا وہ نہیں پوری آپ کو کروائیں گے آپ کی خواہشات، آپ کی جو مانگ ہوگی رب پوری کرے گا انشاءاللہ، اس لوح قرآنی کی برکت ہے جی۔ جو چاہیے بندہ، کسی کو اولاد چاہیے، کسی کو رزق چاہیے، کسی کو مکان چاہیے، کسی کو اپنا محبوب چاہیے، کسی کو دولت چاہیے، جو مانگو گے رب انشاءاللہ آپ کو عطا کرے گا۔ اس کی اتنی برکت ہے کہ آپ سوچ نہ پاؤ گے کہ رب کہاں سے آپ کو عطا کرتا جائے گا، آپ لیتے جاؤ گے، اللہ آپ کو عطا کرتا جائے گا۔ تو یہ عمل کریں، یہ پرس میں رکھ لیں انشاءاللہ تعالی۔ آپ یعنی یہ جو نقش ہے اس کو لکھنے سے پہلے 313 بار اس نقش کے جو الفاظ ہیں 313 بار دہرائیں، اور پھر روز بھی 313 بار پڑھیں صبح کے وقت جب آپ جاگیں، نقش کو دیکھتے ہوئے۔ نقش آپ دیوار پر لگا لیں، جو آپ کا جیب میں ہے، پرس میں ہے، وہ نہیں، عام علیحدہ ایک اچھا سا فریم بنا کے لگوائیں، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا۔ اور یاد رکھیں کہ کبھی جب آپ محسوس کرو کہ کوئی سختی آ گئی ہے، تھوڑا سا صدقہ دے دیا کرو، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ کیسے تمہارے دیہڑے پھیرے گا، تمہارے دن پھیر جائیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔